اس کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں، اور تاریخ کی کتابوں میں تو یہ حقیقت کہیں بھی پڑھنے کو نہیں ملے گی کہ جنرل ضیاء الحق نے اس قومی ہیرو کو ایئر فورس سے صرف اس لیے جبری ریٹائرڈ کر دیا تھا کہ ایم ایم عالم فوج کی سیاست میں مداخلت کے مخالف تھے۔ ایم ایم عالم کے خاندان نے پٹنہ سے کولکتہ ہجرت کی تھی، جہاں اس بہاری کم بنگالی خاندان کے ہاں 6 جولائی سن 1935 کو محمود نامی بچے کی پیدائش ہوئی، جو بعد ازاں ایم ایم عالم کے نام سے مشہور ہوا۔ ایم ایم عالم خاندان کے سب سے بڑے بچے تھے، والد کثیر الاولاد تھے، چنانچہ ان کے 11 بہن بھائی تھے۔ پاکستان بنا تو یہ لوگ کولکتہ سے ڈھاکہ شفٹ ہو گئے۔ یوں ملک تو اپنا تھا، لیکن یہ اپنے ملک میں بنگالی بن گئے۔ ایم ایم عالم ڈھاکہ کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخل ہوئے، سن 1952 میں پاکستان ایئر فورس جوائن کی، سن 1953 میں کمیشن مل گیا۔ والد فوج کی نوکری کے خلاف تھے۔ کیوں خلاف تھے؟ وجہ خاندانی پس منظر تھا۔ خاندان میں کسی شخص نے کبھی فوجی ملازمت نہیں کی تھی۔ والد کی خواہش تھی کہ یہ پڑھیں لکھیں، سی ایس ایس کریں اور اعلیٰ سرکاری عہدہ حاصل کریں۔ محمود کے والد فوجی سروس میں جان لینے اور جان دینے کے خلاف تھے، لیکن محمود ڈٹ گئے اور یوں ان کا ایئر فورس کا کریئر شروع ہو گیا۔ ایم ایم عالم کی شادی کی عمر ہوئی تو شادی سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے کندھوں پر خاندان کے 11 لوگوں کی ذمہ داری ہے، میں جب تک یہ ذمہ داری پوری نہ کر لوں شادی نہیں کروں گا۔ سن 1965 کی پاک بھارت جنگ شروع ہوئی۔ بھارت نے 6 ستمبر کو لاہور پر حملہ کر دیا۔ پاک فضائیہ کو 7 ستمبر کو بھارت پر حملے کا حکم ہوا۔ وہ اس وقت اسکواڈرن لیڈر تھے اور پی اے ایف سرگودا میں تعینات تھے۔ وہ بھی حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ بھارتی سرحد پر پہنچے تو ان کی مٹ بھیڑ بھارت کے 5 ہنٹر طیاروں سے ہو گئے۔ بھارتی طیارے ان کے F-86 سیبر پر پل پڑے۔ اس حملے نے انہیں جرأت، بہادری، دانشمندی اور مہارت کا آسمان چھونے کا موقع دے دیا۔ انہوں نے 10 سیکنڈ میں بھارت کا پہلا طیارہ گرایا اور پھر صرف 30 سیکنڈ میں بھارت کے باقی 4 طیارے بھی مار گرائے۔ یہ پورا آپریشن صرف 45 سیکنڈ پر مشتمل تھا۔ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے 45 سیکنڈز میں بھارت کے 5 طیارے گرائے اور اطمینان سے سرگودا ایئر بیس پر اتر گئے۔ یہ ورلڈ ریکارڈ تھا جو آج دن تک قائم ہے۔ بنگال کا بیٹا پاکستان کا ہیرو بن چکا تھا۔ بنگال کا وہ بیٹا آج بھی پاکستان اور پاکستانیوں کا ہیرو ہے، لیکن پھر اس ہیرو کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ کہانی ہمارے اجتماعی ضمیر اور ہماری قومی نفسیات کا مکمل اور جامع ڈاکومنٹ ہے۔ ایم ایم عالم نڈر تھے، بے باک تھے، جرأت مند اور کھرے تھے، لہٰذا ان کی اڑان روکنا بھی مشکل تھا اور زبان بھی۔ وہ بڑی سے بڑی بات منہ پر دے مارتے تھے۔ یہ جرأت مندی آہستہ آہستہ اس قومی ہیرو کو نگل گئی۔ وہ مشرقی پاکستان کے حالات سے دل برداشتہ تھے۔ وہ ببانگ دوحل کہتے تھے کہ بنگالیوں کے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہو رہا، لیکن ان کے خیالات کو لسانیت قرار دے کر مسترد کر دیا جاتا تھا۔ وہ سن 1969 میں اسٹاف کالج میں تھے، لیکن ان کے باغیانہ خیالات کی وجہ سے انہیں اسٹاف کالج سے فارغ کر دیا گیا۔ سن 1971 میں پاکستان ٹوٹا تو ایم ایم عالم کا خاندان ڈھاکہ میں تھا۔ ان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ ایم ایم عالم ایئر فورس چھوڑ کر بنگلہ دیش چلے جائیں گے، لیکن وہ ایک سچے پاکستانی تھے۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان چھوڑنے سے انکار کر دیا، بلکہ اپنے خاندان کو بھی بنگلہ دیش سے پاکستان لے آئے۔ یوں خاندان نے 100 سال میں 3 ہجرتوں کے دکھ سہے۔ پہلی ہجرت پٹنہ سے کولکتہ تھی، دوسری ہجرت کلکتہ سے ڈھاکہ تھی، اور تیسری ہجرت سے محض 26 برس بعد ایک پاکستان سے دوسرے پاکستان کی طرف تھی۔ چونکہ تب تک راشد منہاز شہید اور ان کے بنگالی انسٹرکٹر والا واقعہ ہو چکا تھا، چنانچہ ملک سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے ایم ایم عالم نے رضاکارانہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ جنگ کے دوران کوئی جہاز نہیں اڑائیں گے۔ کیونکہ وہ بھی بنیادی طور پر بنگالی تھے، اس دوران پاکستان سن 1971 کی جنگ ہار گیا اور 2 ٹکڑے ہو گیا۔ مشرقی پاکستان کے سانحے نے ایم ایم عالم کے ذہن پر 2 اثرات مرتب کیے۔ پہلا اثر ان کی زبان پر ہوا۔ ان کی زبان کی کڑواہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ وہ پاکستان کے نام پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ دوسرا اثر ان کے ذہن پر ہوا۔ یہ مذہبی ہو گئے اور اپنا زیادہ وقت دینی کتب اور عبادات کو دینے لگے۔ جنرل ضیاء الحق نے سن 1977 میں مارشل لا لگایا اور بھٹو کو پھانسی دے دی۔ ایم ایم عالم ضیاء اور اس کے مارشل لا کے خلاف تھے۔ وہ بار بار کہتے تھے کہ ہماری انہی غلطیوں کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ ہم نے اگر یہ غلطیاں جاری رکھیں تو ہم باقی ماندہ پاکستان کو بھی کھو دیں گے۔ وہ جنرل ضیاء کو ایسے القابات سے نوازتے تھے جو ضبط تحریر میں نہیں لائے جا سکتے۔ خفیہ ادارے ان کی گفتگو ریکارڈ کرتے تھے۔ سن 1982 میں ایئر مارشل انور شمیم پاکستان ایئر فورس کے چیف تھے اور جنرل ضیاء کے دوست بھی تھے۔ دونوں اردن میں اکٹھے رہے تھے۔ مشہور تھا کہ ایئر مارشل انور شمیم اپنی بیگم کے زیر اثر تھے۔ جب ان کی بیگم پر کرپشن کے الزامات لگنا شروع ہوئے تو ایم ایم عالم نے ایئر فورس کے میس میں ان الزامات کا ببانگ دوحل ذکر کرنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار کہتے تھے کہ جنرل ضیاء الحق اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں۔ خفیہ اداروں نے یہ گفتگو ٹیپ کر کے چیف آف ایئر اسٹاف کو پہنچا دی۔ انور شمیم یہ ٹیپ لے کر جنرل ضیاء کے پاس چلے گئے۔ ضیاء الحق نے ٹیپ سنی اور ایم ایم عالم کو ایئر فورس سے فارغ کرنے کا حکم دے دیا۔
اور یوں پاکستان کے ہیرو اور ایئر فورس کی ہسٹری کے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ایم ایم عالم کو سن 1982 میں قبل از وقت ریٹائرڈ کر دیا گیا۔ وہ اس وقت ایئر کاموڈور تھے۔ ایم ایم عالم کی پینشن سمیت تمام مراد بھی روک لی گئی۔ وہ درویش صفت انسان تھے، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، شادی کی نہیں تھی، لہٰذا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد چکلالہ ایئر بیس کے میس میں مقیم ہو کر صرف ایک کمرے تک محدود ہو گئے۔ بس اب ان کی زندگی میں کتابیں تھیں، عبادت و ریاضت تھی اور ان کی تلخ باتیں تھیں۔ سرکار کوشش کر کے نوجوان افسران کو ان سے دور رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی جوان افسر ایم ایم عالم تک پہنچ جاتا تھا تو اس کے قوائف جمع کر لیے جاتے تھے اور بعد ازاں اس پر خصوصی نظر رکھی جاتی تھی۔ چنانچہ نوجوان افسر بھی ان سے پرہیز کرنے لگے۔ جنرل ضیاء کی ایک طیارہ حادثے میں عبرتناک موت کے بعد ایئر فورس نے ایم ایم عالم کو پینشن اور دیگر مراد دینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ایم ایم عالم خوددار انسان تھے، 10 دن فاقہ کاٹ لیتے تھے لیکن کسی سے شکایت نہیں کرتے تھے۔ لیکن پھر مدت بعد ایک ایسا شخص ایئر چیف بن گیا جس نے ان کی کمان میں کام کیا تھا۔ اس نے ان کے تمام دوستوں کو درمیان میں ڈالا، 2 درجن لوگوں نے ان کی منت سماجت کی اور یوں وہ ریٹائرمنٹ کی طویل مدت کے بعد صرف پینشن لینے پر رضامند ہوئے۔ لیکن جب جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا اور آئین توڑ ڈالا تو ایم ایم عالم نے ان پر بھی تنقید شروع کر دی۔ وہ فوج کے سیاسی کردار اور کرپشن کو ملک کی تباہی کا اصل ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جنرل مشرف اور ان کے ساتھی بھی کرپٹ ہیں اور یہ ہوس اقتدار کا شکار بھی ہے۔ یہ لوگ ملک کو تباہ کر دیں گے۔ خفیہ ادارے پھر ایکٹیو ہوئے اور ایک بار پھر ایم ایم عالم کی گفتگو ٹیپ ہوئی اور پرویز مشرف کو پیش کر دی گئی۔ مشرف نے ایئر چیف کو طلب کیا، ٹیپ سنائی اور ان سے کہا، چکلالہ حساس علاقہ ہے، یہ شخص ہماری ناک کے نیچے بیٹھ کر ہمارے ہی خلاف گفتگو کر رہا ہے، اس سے بغاوت پھیلنے کا خدشہ ہے، آپ اسے راولپنڈی سے کہیں دور بھجوا دیں۔ آرمی چیف کا حکم تھا، چنانچہ ایم ایم عالم کا سامان باندھا گیا اور انہیں راولپنڈی سے کراچی پہنچا دیا گیا۔ ان کا اگلا ٹھکانہ فیصل بیس تھا اور یہ انتقال تک فیصل بیس میں ہی مقیم رہے۔ دسمبر سن 2012 میں ان کی طبیعت خراب ہوئی، انہیں نیوی کے اسپتال شفا منتقل کیا گیا۔ یہ وہاں 18 مارچ سن 2013 تک داخل رہے۔ 18 مارچ کو جب انہوں نے آخری سانس لی تو ان کی شجاعت اور بہادری کے نغمے گانے والوں میں سے کوئی بھی شخص ان کے سراہانے موجود نہیں تھا۔ ایم ایم عالم پاکستانی تھے، یہ پوری زندگی پاکستان کے لیے لڑتے رہے اور یہ لڑائی لڑتے لڑتے خاموشی سے دنیا سے رخصت